السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی این ادر ویڈیو۔ میں ہوں حریم شاہ اور آج ہم بات کریں گے سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں۔ اس مہینے کے اندر جو لوگوں نے غلط باتیں، غلط چیزیں رائج کر دی ہیں، غلط باتیں، من گھڑت باتیں کر دی ہیں کہ اس مہینے میں بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کر سکتے، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں بھائی کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سن لیں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے دین اسلام میں، اور اس کا اگر نہیں ہے تو اس کا علاج بھی جان لیں گے۔ تو ضروری اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گی کہ ایسی باتیں لوگ کرتے کیوں ہیں۔ اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے، اس کی بھی ایک اسٹوری ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ لوگوں کے دماغوں میں باتیں آئیں کیسے، اس مہینے کے لیے یہ لوگوں کے دماغوں میں باتیں آئیں کیسے کہ اس مہینے میں یہ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں یہ نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری باتوں کا جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ لوگ بولتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ کام کرو گے تو یہ کام نہیں ہوگا، شادی کرو گے تو شادی ٹوٹ جائے گی۔ ایسا بھی شادی نہیں کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ شادی کرو گے اس مہینے میں تو شادی چلے گی نہیں۔ اس طرح سے یہ کام نہیں کرنا، کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا سفر کے مہینے میں، کوئی سفر نہیں کرنا، سفر کرنا برا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں نا، یہ ساری باتیں یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جس وقت اسلام نہیں آیا تھا نا، اسلام سے پہلے کی باتیں یہ جو عرب کے زمانے میں لوگ جو کرتے تھے کہ سفر کے مہینے میں اکثر وہاں پہ قحط سالی ہو جایا کرتی تھی یا جنگیں ہو جایا کرتی تھیں، جس سے انہوں نے ایک بدشگونی لے لی کہ اس مہینے میں ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ تو اس مہینے کو انہوں نے منحوس قرار دے دیا کہ سفر کے مہینے میں کچھ نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں۔ تو یہ ساری زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اچھا، زمانہ جاہلیت کی باتیں ہمارے لوگوں تک کیسے پہنچی؟ ہمارے لوگوں کا سب سے برا جو میں بولتی ہوں نا، وہ یہ ہے کہ آگے کی بات جیسے ان کے بڑے بزرگوں نے بات کی، بنا اس کو جانچ پڑتال کیے آگے اپنی جنریشن میں نا چلاتے رہنا۔ یہی بات کہ سفر کے مہینے میں کسی کے پردادا دادا نے یہ بات کہہ دی کہ سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، تو وہ چلتی بھی آ رہی ہے، تو آگے بھی ایسے ہی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ مگر جب تک دین کا علم نہیں تھا تو وہ ہو رہی تھی، جب دین کا علم آ گیا اس کے بعد انشاءاللہ یہ آگے نہیں بڑھے گی۔ تو وہی بات نا کہ لوگ ہمارے دادا پرداداؤں نے وہ بات کہہ دی اور جو ہمارے والدین تھے انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پہ عمل کر لیا اور وہ آگے چلتی بھی آ رہی ہے۔ مگر آج کی جنریشن کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بھائی اگر یہ چیز ہے تو کیوں ہے؟ سوال اٹھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہی ہو، امی اگر آپ یہ کہہ رہی ہو تو ایسا کیوں ہے، وجہ تو بتاؤ۔ پہلے کے دور جیسے سوال نہیں کرتے تھے، پہلے کے دور کے جو لوگ تھے نا وہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے، وہ بہت نیک تھے، وہ بہت اچھے تھے، بہت سدھرے ہوئے بچے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے سے سوال، اور انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تو آگے سے مگر جب کوئی بات آپ کو غلط لگے نا تو آپ نے سوال پوچھنا بنتا ہے۔ بھائی نالج بھی ہونی چاہیے۔ آج کل کی تو یہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ نالج میں تو اضافہ ہو کہ بات کیا ہے، کس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ، خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے میں سفر کیے ہیں۔ ہماری بہت ساری جہادیں ہوئی ہیں سفر کے مہینے میں، اور سفر کے مہینے میں شادیاں بھی ہوئی ہیں، نکاح بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ اسلام اس چیز کو رد کرتا ہے کہ ویسے بھی کسی چیز سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ اور لوگ جو بدشگونی لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے۔ توکل جو ہے نا، توکل کا نام اللہ پر بھروسہ، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی ایک ضروری انفارمیشن یہ ہے توکل کی کہ اس طرح سے بھروسہ نہیں کرنا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی اونٹنی ہے نا کھلی چھوڑ دی،
تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ اونٹنی کیوں کھلی چھوڑی ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ہوا ہے کہ کہیں نہیں جائے گی، مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو باندھو، پہلے اس اونٹنی کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے اسباب کرنا ہے، پہلے اپنے اسباب مہیا کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ ہم نے پہلے محنت کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اس طرح سے کہ ہم نے پہلے ایک نوکری پہ، ایک جاب پر، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم نے پہلے محنت کرنی ہے جاب پر، ہم نے دل لگا کر اس کام پہ محنت کرنی ہے، بزنس پہ محنت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے اپنا پورا بیسٹ دینا ہے، ہم نے اپنا پورا بیسٹ دینا ہے، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو وہی کہ ہماری جنریشن میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا جو معیار ہے نا بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا۔ اور اگر کوئی بھروسہ کرتا بھی ہے نا اس کا تو کنسیپٹ ہی الگ ہے، وہی والا کنسیپٹ ہو گیا ان کا کہ انہوں نے اونٹنی کھلی چھوڑ دی، یعنی وہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے توکل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو توکل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسباب مہیا کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر دو۔ یہ ہے توکل کا کانسیپٹ۔ اور جن کو توکل نہیں ہوتا نا وہی ایسی بدشگونیاں لیتے ہیں، وہی ایسی من گھڑت باتوں پہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کام کرو، آپ اس مہینے میں شادی کرو، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی تو کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کرے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں، توکل کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، تو آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب اسلام میں ان بدشگونیوں سے بچا کیسے جائے؟ جو ہماری چلتی ہوئی آ رہی ہیں روایات پرانے داداؤں کے دور کی، ان سے ہمیں بچا کیسے جائے؟ بچا اس طریقے سے جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ جب ہمارے اندر دین کی سمجھ ہوگی نا تو ہم پہلے ہی کلیئر کر دیں گے نہیں بھائی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس چیز کو پہلے سب سے پہلے ضروری ہی یہی ہے کہ جب بندے کو دین کا علم ہوتا ہے نا تو اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے نا یہ من گھڑت ہے۔ جب ہمیں دین کا علم نہیں ہوگا نا تو ہم بھی اس کو آگے لے کر چلتے رہیں گے، مگر اگر کسی کو نالج ہوئی، کسی نے کسی سے پوچھ لیا، کسی علماء سے پوچھ لیا، کسی سے مفتی سے کسی سے فتویٰ لے لیا اس بارے میں، تو ایسی غلط چیز عام نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ پہ توکل، یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے تو یہ بہت ساری بدشگونیاں ہیں، صرف سفر کے مہینے کی نہیں ہے، بہت ساری لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا نہیں رہی ہوں کہ ہر فیملی میں ایک الگ بدشگونی ہوتی ہے، ہر فیملی میں ایک الگ بدشگونی ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہماری فیملی میں یہ کام نہیں کرتے، ہماری فیملی میں یہ کام نہیں کرتے، بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو وہی بات ہو گئی، علم کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جیسے جس کی بدشگونی ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور بس شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے شروع ہو جائیں، بدشگونیاں آپ کی زندگی سے ہی ختم ہو جائیں گی، بدشگونیاں آپ کی فیملی سے ہی ختم ہو جائیں گی، بدشگونیاں آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے ضروری بات یہ تھی کہ بدشگونی ختم کیسے کی جا سکتی ہے لوگوں کے اندر سے، تو وہ اس طریقے سے ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ کے اندر علم ہونا ضروری ہے، اس بات کو رد کرنے کا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی کو کہہ سکیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے۔ اور آپ جب ہی رد کریں گے جب آپ کو علم ہوگا اس بارے میں، بغیر علم کے کیسے رد کر سکیں گے۔ اب میں آپ کو سفر کے مہینے میں کرنے والے کچھ کام بتا دیتی ہوں کہ جو آپ کو سفر کے مہینے میں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آپ سال میں کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ اس سفر کے مہینے میں کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے،
بس ایک سفر کے مہینے میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہی ہوں کہ اس مہینے میں اگر آپ یہ کام کریں تو بہت اچھا ہوگا، اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی ذکر کسی بھی مہینے میں کریں، ثواب تو آپ کو ملنا ہی ہے۔ تو اس مہینے کا ایک ٹاسک دے لیتی ہوں، اس مہینے میں کرنے والا ایک اچھا سا عمل بتا دیتی ہوں کہ سفر کے مہینے میں آپ لوگ یہ کریں عمل۔ وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی میں کچھ ٹائم مخصوص رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں 365 دفعہ۔ سفر کا مہینہ اینڈ تک آپ روز پڑھیں یا پھر سفر کے کچھ دنوں میں پڑھ کے 365 ختم کر دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ مطلب سفر کے مہینے میں کتنی بھی ڈیٹس لگا لیں آپ لوگ، کتنے بھی دن لگا لیں، صرف سفر کے مہینے میں آپ لوگ یہ کریں کہ 365 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں، ایک ٹائم مخصوص بنا لیں۔ پھر وہ پڑھنے کے بعد اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب پڑھ دیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا اور ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اور گھر میں ایک اچھا سا ماحول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے کوئی، مطلب سب جینٹس ہیں یا پھر بچے نہیں ہیں یا پھر بڑے نہیں ہیں، تو جیسے 2-3 بھی لوگ ہیں تو 2-3 لوگ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں کہ اس کو اتنے پڑھیں، اس کو اتنے پڑھنے، یا پھر ایک ہی بندہ پڑھ لے گھر میں سے، تو کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے، مگر کوئی نہ کوئی 365 دفعہ آپ نے یہ تعداد پوری کرنی ہے۔ یہ ذکر میں نے آپ کو سفر کے مہینے کا بتا دیا، اور سفر کے مہینے کا میں آپ کو صدقہ بھی بتاتی چلوں، کیونکہ صدقہ کرنا، چلیں صدقہ جو ہے ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صدقہ بتا رہی ہوں یہ بھی سفر کے مہینے کے لیے نا پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے، جو ہمارے آبا و اجداد کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، مگر صدقہ کرنا تو ویسے ہی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں کوئی بھی کرائیت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، نہ کوئی گناہوں والی بات ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے، یہ ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات اچھی ہے تو اس کو بھلے آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے ہماری جنریشن میں یا آگے کی جنریشن میں جو پورے سال صدقہ نہیں کرتے ہوں گے، مگر سفر کے مہینے میں شاید وہ صدقہ کر دیا کریں، کہ ان کے آبا و اجداد سے چلتی ہوئی ایک روایت آ رہی ہے کہ وہ آگے چل کے شاید وہ اسی مہینے صدقہ کر لیں، پورے سال صدقہ نہیں کرتے، تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہو گیا نا، ایک پاور پوائنٹ ہو گیا نا، کہ اس مہینے میں لوگوں کو صدقے کی طرف آ رہا ہے، اس مہینے میں کوئی فیملی صدقے کی طرف آ رہی ہے، تو اچھی بات ہے یہ، تو ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نیک کام ہے تو ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بدشگونی یہ غلط کام ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں نے بات وہی کہی نا کہ ہم کچھ سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ہمیں علم ہوگا تو ہم اس چیز کو روک دیں گے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوگی تو ہم اسے روک دیں گے، اگر وہ صحیح ہوگی اور ہمیں علم ہوگا تو ہم اس کو آگے جاری کریں گے۔ یہی چیز صدقے میں بھی ہے۔ تو سفر کے مہینے میں آپ مردوں کا صدقہ دیں، خاص جو چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا صدقہ دیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں آپ پورے گھر کا صدقہ نکالیں، پہلے جتنا بھی نکالیں اپنے پورے گھر کا صدقہ نکالیں، ٹھیک ہے، اور کسی مخصوص رقم ایک کر لیں، جیسے ایک بندے کے اتنے نکالیں تو ایسے ہی پورے فیملی کا نکالیں صدقہ سفر کے مہینے میں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے، یہ بھی بہت نیک کام ہے۔ تو 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے، ایک ذکر بتایا میں نے آپ کو سورہ مزمل کا، اور دوسرا میں نے آپ کو صدقہ بتایا کہ اپنے پورے گھر کا صدقہ دیں یا مردوں کا صدقہ دیں، کسی کا بھی صدقہ دیں، مگر صدقہ ضرور دیں اس مہینے میں، مخصوص رقم نکالیں، رقم نکالیں یا پھر کوئی کھانے کی چیز نکالیں، جس طرح سے بھی آپ صدقہ دیتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، جس کو بھی دینے سے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس کو صدقہ دیں۔ اور صدقہ دینے میں یہ بھی سب سے پہلے غور کریں کہ مسجد مدرسے میں دینا بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے بھی پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہو جو مستحق ہے، سفید پوش ہے، بول نہیں رہا، حالات ہمیں پتہ ہیں اس کے گھر کے، مگر ہم پھر بھی اس کو نہیں دے رہے ہیں، ہم مسجد میں دے رہے ہیں۔ مسجد میں دینے والے بہت لوگ ہیں، مگر اس کو تو دینا آپ کو چاہیے نا، کہ آپ جانتے ہیں تو آپ اسے دیں۔
اور اس کو بتائیں نہیں کبھی، کیونکہ شاید اس کی دل آزاری ہو جائے، شاید کیا حقیقت ہے کہ اس کے دل پہ بہت برا لگے گا اس کو، تو بغیر بتائے اس کو دیں، اس کی مدد کریں۔ سب سے بہترین صدقہ ہی یہی ہے کہ آپ کسی اپنے کی مدد کریں، آپ کسی سفید پوش کی مدد کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اس مہینے کے حساب سے تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بہت ساری اس مہینے کے بارے میں بدشگونیاں ہوتی ہیں، وہ ان کی بدشگونیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔